السلام علیکم پیارے بچوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے اس چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں ایگزام کی تیاریوں میں جٹے ہوئے ہیں۔ ایگزام کی تیاریاں جب کرتے ہو تبھی ویڈیوز کو دیکھتے ہو، باقی ویڈیوز کو نہیں دیکھتے ہو۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ ویڈیوز آپ کے امتحان میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی، مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ۔ میں نے ٹاپ 10 نبند کو، ٹاپ 10 مضمون کو، ٹاپ 10 ایسے کو آپ کی اس یونٹ میں شامل کیا ہے۔ آپ کو روزانہ ایک ایک مضمون پہنچایا جاتا ہے، اس امید کے ساتھ یہ وہ مضمون ہے جو اب تک سب سے زیادہ ایگزام میں آپ سے پوچھے گئے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو مضمون کے 4 آپشن دیے جاتے ہیں، آپ کو 4 میں سے کوئی بھی ایک کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر 10 مضمون دیے ہیں، 10 میں ان 4 میں سے کوئی ایک یہاں پر کوئی نہ کوئی اٹیچ ہو جائے گا، اس کی مجھے پوری امید ہے، کیونکہ میں نے بہت محنت کری ہے اس کے اوپر ریسرچ کرنے میں۔ آپ یہ 10 ویڈیو کو بس کیا کرنا ہے، سننا ہے، کیونکہ نبند کو زیادہ، مضمون کو زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس ایک دو بار ریپیٹ کر کے سننا ہوتا ہے اور بعد میں آپ کو ایزیلی یہ یاد ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی اسپیشل والی بات نہیں ہے۔ مضمون میں زیادہ تر وہی باتیں ہوتی ہیں جو ہم عام زندگی میں دیکھا کرتے ہیں، وہی باتیں آپ کو ایک اردو میں اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھی زبان کے ساتھ، ایک مکمل اور طریقے کے سینٹنسز کے ساتھ آپ کو بیان کرنی ہوتی ہے، زیادہ کچھ نہیں۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے تعلیم نسواں۔ تعلیم نسواں بھی لکھا آ سکتا ہے، عورتوں کی تعلیم میں نے کوشچن میں لکھا ہے تاکہ آپ کو اندازہ لگے کہ تعلیم نسواں کہتے کسے ہیں۔ تعلیم نسواں کہتے ہیں عورتوں کی تعلیم کو، مہیلا شکشا کو۔ مہیلا شکشا کیوں ضروری ہے، مہیلا شکشا کیا ہے، مہیلا شکشا کیوں ہے، کیسے ہے، سب بات آپ کو مضمون میں بتانا ضروری ہے۔ تو عورتوں کی تعلیم بھی لکھا ہوا آ سکتا ہے، اسی کو تعلیم نسواں بھی کہتے ہیں، یا کہیں لکھا ہوا آ سکتا ہے کہ عورتوں کی تعلیم کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم نسواں کی اہمیت پوچھا جا سکتا ہے، کچھ بھی ٹاپک اس سے ملتا جلتا دیا جا سکتا ہے اور سبھی کا آنسر ایک ہی ہے۔ جہاں پر بھی عورتوں کی، مہیلا کی، عورتوں کی تعلیم کی بات آ جائے، پڑھائی لکھائی کی بات آ جائے، عورتوں کی ترقی کی بات آ جائے، کچھ بھی عورتوں سے ریلیٹڈ معاملہ آ جائے، ٹھیک ہے، شکشا سے لے کر، تو آپ کو اس کا سبھی کا جواب ایز اٹ از یہی دینا ہے، اس سے ملتا جلتا ہی اس کا جواب ہوگا۔ آئیے آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتے ہوئے سیدھے آتے ہیں ہم مضمون کے اوپر۔ آپ کو کچھ ہیڈنگز لگانی ہے، ہیڈنگ لگا کے بتانا ہے کہ کیسے کیسے آپ بات بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے اسلام میں خواتین کے لیے علم کی اہمیت۔ خواتین یعنی عورتیں، مہیلائیں، ٹھیک ہے۔ اسلام میں خواتین کے لیے علم کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام نے خواتین کے لیے تعلیم کو بہت ضروری قرار دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ حدیث ہے۔ بعض روایت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے پاس بچیاں آتی اور آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ان کے پڑھانے میں خرچ کرتے تھے۔ یعنی آپ کو ویسے بچوں سے بہت زیادہ پیار تھا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو بچوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ہمارے دین کا آغاز بھی علم سے ہوا۔ غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم پر قرآنی آیت کے ذریعے علم ہی عطا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے دور میں بعض خواتین افسران سے اپنے دینی مسائل کے بارے میں استفسار کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی خواتین کو قرآن و حدیث کا علم سکھاتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے خواتین کی تعلیم کے بارے میں فرمایا، جس شخص نے ایک یا ایک سے زیادہ بیٹیوں کو تعلیم دی اور اچھے طریقے سے ان کی پرورش کی تو وہ جہنم کی آگ سے دور رہے گا۔ یہ حدیث نبوی ہے۔ اب دیکھیے دوسرا ہیڈنگ، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ۔ پہلے تو اسلام میں عورتوں کے لیے کیا، تعلیم کے لیے کیا بات کہی ہے، اب ہے ماں کی گود بچوں کے لیے پہلی درسگاہ ہے، پہلی اسکول ہے ماں کی گود بچوں کے لیے۔ کیسے؟ دیکھیے، ماں کی گود میں بچہ اگرچہ بہت چھوٹا اور معصوم ہوتا ہے، لیکن اس کی شخصیت اس گود کے سانچے میں ڈھالنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہرگز خیال نہ کریں کہ بچہ کم فہم ہے اور کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ بچہ والدین کے اشارے سمجھتا ہے، اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے، اپنا مطلب سمجھاتا ہے اور اس کا مطلب سمجھتا ہے۔ اگر والدہ تعلیم یافتہ ہو گئی تو وہ اس کی معصوم اور نئی منزل پر اپنے خیالات نقش کرے گی، اپنے بچوں کو نیک و بد سمجھائے گی اور وہ انہیں اچھا انسان بنانے کی کوشش کرے گی۔ کسی کا قول ہے کہ ایک شخص کو تعلیم دینا صرف اس کو تعلیم دینا ہے، جبکہ ایک عورت کو تعلیم دینے کا مطلب پورے خاندان کو تعلیم دینا ہے۔
ایک عورت پورے خاندان کو تعلیم یافتہ کرتی ہے۔ اس طرح نیپولین نے بھی کہا تھا، آپ مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا، ایک اچھی قوم دوں گا، اچھی مائیں دے دو۔ اسلام سے قبل عرب کے لوگوں میں جہالت اور بہت سی برائیاں تھیں۔ وہاں ایک برائی یہ تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ جب خدا نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مبعوث فرمایا تو جہالت دم توڑ گئی، انسانیت کے مایوس چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچیوں کو ان کا حق دلایا، انہیں پڑھانے لکھانے اور ان کی اچھی پرورش پر زور دیا۔ اب ہے والدہ کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، والدہ یعنی ماں کا پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ یہ سب کہتے ہیں کہ بچہ گھر کے ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے، اس کے لیے والد اور والدہ کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ والد کا ملازمت یا کاروبار کے سلسلے میں گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے، گھر میں سارا دن بچوں کا سابقہ والدہ سے رہتا ہے۔ اب اگر والدہ علم کے زیور سے آراستہ ہو تو بچے اپنی والدہ سے علم کے موتی ضرور حاصل کریں گے۔ اگر بچے والدہ سے پڑھائی میں مدد نہ بھی لیں پھر بھی والدہ سے علم کی خوشبو آتی ہی رہے گی۔ بچہ پہلے دن روٹی کا لقمہ بائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے تو والدہ اسے فوراً سمجھاتی ہے کہ بیٹا لقمہ دائیں ہاتھ سے پکڑو۔ تعلیم یافتہ مائیں اپنے بچوں کو پاکیزہ ماحول دیتی ہے۔ انہیں علم ہوتا ہے کہ آج تکلیف اٹھا کر بچوں کی تربیت کی گئی تو کل یہی ننھے منھے پودے شجر بنیں گے۔ شجر کہتے ہیں پیڑ کو، ٹھیک ہے، یہ ننھے منھے پودے کل پیڑ بنیں گے اور ان درختوں کے سائے اور صبر سے پورا معاشرہ اور پورا ملک مستفید ہوگا، یعنی لابھدائک ہوگا، فائدہ پہنچے گا۔ بچہ جب اپنے پاؤں پر چلنا شروع ہو جائے تو والدہ اپنے بچے پر مزید توجہ دینا شروع کرتی ہے۔ پڑھی لکھی والدہ جانتی ہے کہ بچہ اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ گلی میں ایسے بچے بھی کھیلتے ہیں جو ماؤں کی توجہ کے مستحق ہیں، لیکن مائیں ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ان بچوں کو گلی میں کھیلنے کودنے اور گالی گلوچ کرنے سے نہیں روکتی۔ تعلیم یافتہ ماں اپنے بچوں کو ایسے ماحول سے دور رکھتی ہیں۔ بچوں کا دل ہوتا ہے وہ اپنے ہم عمر کے ساتھ کھیلیں، لیکن ماں کا علم بچوں کو ایسے گندے ماحول سے بچا لیتا ہے۔ سائنس کے دور میں خواتین کے لیے تعلیم حاصل کرنا اس لیے بھی ناگزیر ہے کہ یورپی کلچر کا زہر معصوم بچوں کے اذہان کو مسموم کر رہا ہے۔ اگر والدہ ان پڑھ ہے تو اسے کیا خبر کہ اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی سحر پھانک رہا ہے۔ آج تفریح کے نام پر جو فلمیں دکھائی جاتی ہیں ان سے بچوں کو دور رکھنا پڑھی لکھی والدہ کا کام ہے۔ بعض اوقات بچے دوسرے بچوں کی دیکھا دیکھی سے کتابیں گھر لے آتے ہیں جن کے متعلق بچے والدین کو جھوٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر والدہ تعلیم یافتہ ہو تو اسے علم ہو سکے گا کہ ان کا بچہ اچھی کتابیں پڑھتا ہے یا بری۔ والدہ کتابوں کے انتخاب میں اگر بچے کی رہنمائی کرے گی تو وہ اچھی کتابوں کی طرف راغب ہوگا۔ اچھی کتاب اچھے دوست کی مانند ہوتی ہے۔ جس طرح اچھا دوست اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے اسی طرح اچھی کتاب بھی اچھائیوں کے راستے پر گامزن کر دیتی ہے۔ تعلیم یافتہ والدہ بچے کو کوئی کہانی یا واقعہ سناتی ہے تو اس کا مقصد صرف وقت گزارنا نہیں ہوتا بلکہ اس کی نگاہیں بچے کی ذہنی تربیت پر مرکوز ہوتی ہے۔ اب ہے درس و تدریس۔ درس و تدریس کی ایک ایسا پیشہ ہے جو خواتین کے مزاج کے مطابق ہے۔ یہ ایک ایسا پیشہ ہے کہ خواتین پردے میں رہتے ہوئے اور مردوں سے الگ تھلگ ملک و قوم کی بچیوں کو تعلیم دے سکتی ہے۔ اس کے لیے بنیادی شرط خواتین کا خود تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ درس و تدریس کا مطلب بیٹا ٹیچنگ کیا ہے؟ ٹیچنگ۔ ایک لیڈی ٹیچر کب بن سکتی ہے؟ جب وہ خود پڑھی لکھی ہوگی تبھی اپنی اور دوسری لڑکیوں کو پڑھا پائے گی، ہے نا۔ ڈاکٹری کی تعلیم۔ عورت کو خدا نے صنف نازک بنایا ہے، اسے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کا روپ دے کر باپ، بیٹا، بھائی اور خاوند کے لیے محبت، خلوص اور دکھ کا سہارا بنا دیا ہے۔ ہمدردی، شفقت اور نرمی عورت کی فطرت کا حصہ ہے۔ اس لیے اگر عورت ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرے تو مسیحائی میں مرد اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں
پردے پر زور دیتا ہے، اس لیے خواتین ہی خواتین کا علاج معالجہ کر سکتی ہے۔ یہ کامن بات ہے کہ اگر لیڈی ڈاکٹر ہوگی تو اگر جینٹس ڈاکٹر ہوگا اور کسی عورت کے انجیکشن لگانا ہے، کرنا ہے، عورت کی کوئی چیک اپ وغیرہ کرنا ہے، تو اسلام اس بات پہ توجہ دیتا ہے کہ عورت پردے میں رہنی چاہیے۔ اب کوئی دوسرا غیر مرد اسے چھوئے گا، ہاتھ لگائے گا تو یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ عورت کو پڑھایا جائے، لیڈی ڈاکٹر بنایا جائے، تاکہ عورت کا عورت ہی علاج کرے، جو اسلام میں اور شریعت میں وہ چیز کیا ہو، سیٹ ہو سکے۔ اب آخری اور لاسٹ ہیڈنگ ہے گھریلو ذمہ داریاں۔ ایک عورت پر سب سے خاص چیز کیا ہوتی ہے؟ گھریلو ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ اب پڑھا لکھا ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے، عورت گھریلو زندگی کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور جہنم بھی۔ اگر خاتون خانہ علم سے بے بہرہ ہو تو وہ کھانا پکانا، سینا پیرونا اور دیگر امور سلیقے سے سر انجام نہیں دے سکے گی، جبکہ ایک پڑھی لکھی عورت سلیقہ، شعاری اور ہنرمندی سے گھریلو ذمہ داریاں نبھا سکتی ہے۔ اگر عورت علم و حساب اور علم معاشیات کو بالکل نہ سمجھے تو اس کے گھر کا بجٹ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اگر کمائی 19 ہو گئی تو وہ 20 خرچ کرے گی۔ اس طرح اس کا گھریلو نظام اس کی جہالت کی وجہ سے گڑبڑا جائے گا یا بگڑ جائے گا۔ بحیثیت مجموعی عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا موجودہ دور میں بہت ضروری ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت اچھے اور برے میں فرق کرنا جانتی ہے، اس لیے یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، تاکہ ہمارا آنے والا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ ویسے مجھ سے کافی ساری بچیاں میرے سبسکرائبر میں جوائنٹ ہے، کافی سارے بچیوں کے میسیجز بھی آتے ہیں، بہت ہی محنت سے پڑھائی کرتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے سوال بھی مجھ سے واٹس ایپ پر، ٹیلی گرام پر اور میرے ادر گروپس میں پوچھتی رہتی ہیں، کمنٹس میں پوچھتی رہتی ہیں، انسٹا پر پوچھتی رہتی ہیں۔ بہت ہی ذہین بچیاں ہیں، تو یہ جان کر خوشی رہتی ہے کہ ہاں بچیوں کو بھی آج کے دور میں تعلیم دلائی جا رہی ہے، بچیاں بھی پڑھائی میں بالکل پیچھے نہیں ہیں۔ آپ بھی محنت کریں۔ آپ کو بھی کوئی کیوری ہو، کوئی سوالات ہو تو آپ مجھ سے جو بھی میرے سوشل اکاؤنٹس ہیں، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، واٹس ایپ ہو، کمنٹس ہو، فیس بک ہو، میسنجر ہو، ٹھیک ہے، ٹیلی گرام ہو، آپ کہیں بھی مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کے جوابوں کے لیے تیار رہتا ہوں۔ میری کوشش رہتی ہے کہ آپ اچھے سے اچھے نمبر حاصل کریں۔ اگر آپ اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤ گے تو یہی میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہوگی، میں سمجھوں گا میری محنت کیا ہو گئی، سفل ہو گئی۔ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک شاندار کنٹینٹ کے ساتھ، زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، محنت کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔